اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سورۃ النساء آیات 66 سے 68۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر ہم کتبنا علیہم فرض کر دیتے، کتب یکتب کا ویسے معنی ہوتا ہے لکھنا، اور جو چیز لکھ دی جائے وہ لازم ہو جاتی ہے، اس لیے عمومی طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فرض کر دیتے علیہم، ان پر، اس طرح رمضان کے بارے میں بھی آئے تھے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب ان منافقین کے اصل سبب نفاق سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ بننے کو تو اسلام کے مدعی بن بیٹھے ہیں، لیکن ابھی یہ جاہلیت کے سابق روابط و تعلقات کے پھندوں سے پوری طرح آزاد نہیں ہیں۔ ابھی تک خاندان، بلادری، قوم، قبیلہ، یہ ان زنجیروں سے اپنے پاؤں کو آزاد نہیں کر سکے، اور وطن اور سرزمین کی وابستگیاں بھی دامن گیر ہیں۔ اس وجہ سے ابھی یہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی یہودیوں کی طرف، کبھی مشرکین مکہ کی طرف۔ تو حالانکہ اسلام کا اول مطالبہ یہی ہے کہ آدمی ہر زنجیر کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو، جس طرح کے مہاجرین اول اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس لیے فرمایا اگر ہم ان پر فرض کر دیتے انقتلوا، کہ وہ قتل کریں، انفسہم، اپنے آپ کو۔ جہاد اول تو اپنی فطرت ہی سے ایک سخت آزمائش ہے، لیکن جب یہ تلوار ان کے خلاف اٹھانی پڑے جن سے خون اور رشتہ داریاں ہوں، جن کی حمیت و حمایت کا جذبہ رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہو، تو یہ آزمائش زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس صورت میں تلوار گویا اپنی ہی گردن پر چلانی پڑتی ہے، لیکن حق اسلام کے مقابلے میں خون اور نسبت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس وجہ سے خدا کی وفاداری کا امتحان پاس کرنے کے لیے اہل ایمان کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شاہد ہے کہ بدر کے موقع پر ماموں اور بھانجا آمنے سامنے تھے، بھتیجے اور چچے کے درمیان بے نیام ہوئی تلوار، عصبیت جاہلیت کے تمام روابط ٹوٹ گئے، اسلام کے لیے سر جھکانا اصل بات ہو گئی۔ رجو، یا نکل جائیں، من دیارہم، اپنے گھروں سے، انہیں گھروں سے نکلنا پڑے۔ تو یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے یہ بات بھی بہت مشکل ہوگی، کیونکہ انہوں نے تو اسلام کو قبول ہی اس لیے کیا ہوا ہے کہ اپنا فائدہ کہاں سے سمیٹ سکیں۔ تو جہاں جان دینے کی بات آ جائے یا گھر بار کو چھوڑنے کی بات آ جائے تو یہ ان کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ یہ اور لوگ تھے جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، یہ وہ خالص مومنین لوگ تھے جنہوں نے ایمان کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے فرمایا ما فعلوہ، نہیں کریں گے اسے، الا قلیل منہم، مگر تھوڑے ہی ان میں سے، ولو انہم، اور اگر یقیناً وہ لوگ، فعلوہ، ایسا کرتے، ما یوعظون بہ، جس کی وصیت کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے انہیں، لکان خیر لہم، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور یہ ان کو مزید قدم جمانے والا ہوتا، ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ تو گویا سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ منافقین اگر یہ بھی اپنے خاندان، قبیلے اور گھر در کی وابستگیوں سے آزاد ہو کر، یکسو ہو کر کلیتاً مسلمانوں کے معاشرے میں شامل ہو جائیں، اور ان کے حق میں بہتر ہوگا یہ، اور اسلام ان کی قدم جمانے پر یہ چیزیں نہایت کارگر ہوں گی۔ فاسد ماحول سے نکل کر جب یہ پاکیزہ ماحول میں جائیں گے تو ان کی کمزوریاں دور ہو جائیں گی، اور یہ بھی اسلام کے جان نثاروں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے وفادار اور اس کے خدمت گزار بن جائیں گے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، وَإِذًا، اور اس وقت، لَآتَيْنَاهُمْ، ہم ضرور ان کو دے دیں گے، مِن لَدُنَّا، اپنی طرف سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر، یعنی اس جہاد اور برکت کی وجہ سے، جہاد کی برکت کی وجہ سے اور گھروں سے نکلنے کی وجہ سے۔ یہ خیال نہ کریں کہ یہ بظاہر تو تباہی کا راستہ ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ سارا سب کچھ قربان کر دے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے یہ سب کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اجر و عظیم سے ان کو نوازیں گے۔ اور وہ اجر عظیم دنیا میں کیا ہے؟ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ضرور ہم ان کو دے دیں گے، صراطًا مستقیما، صراط مستقیم، یعنی سیدھے راہ پر ہم ان کو چلا دیں گے۔
اور جب انسان سیدھے راہ پر چلتا ہے تو ہی منزل کو پہنچتا ہے، اگر کوئی انسان سیدھے راہ سے بھٹک جائے تو پھر وہ منزل کو کبھی نہیں پا پاتا۔ اس لیے اللہ کا یہ انعام ان پر ہوگا جو لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنی چاہے جان کی ہیں وہ مال کی ہیں، کیونکہ جب انسان قربانی دیتا ہے تو تبھی اس سے اس کا اچھا اجر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو صراط جب مستقیم پر چلا دیں گے تو پھر ان کا جو راستہ ہے ان کو وہ سیدھا جنت میں لے جانے والا ہوگا، اور وہی پھر راستہ جو ہے وہ اجر عظیم ہوگا۔ اب ان کی ایک طرف تو یہ حالت تھی کہ یہ فیصلے بھی اللہ کے رسول سے کرانے کے بجائے دوسروں کے پاس جا کر فیصلے کرانے کو ترجیح دے رہے تھے، اور دوسری طرف وہ مومنین تھے جو اپنی جان مال کی بھی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ اس لیے ان سے بھی یہی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بھی حقیقت میں اسلام کو قبول کریں گے تو ان کے لیے بھی عاقبت بہت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکامات اسلام سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔